غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیلان سے بغداد شریف کی طرف اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی امی جان کے پاس کل 80 درہم موجود تھے یا 80 دینار موجود تھے. 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے آپ نے رکھے اور 40 دینار سرکار غوث پاک کو دیا اور سرکار غوث اعظم کو صرف 40 دینار دے کر رخصت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا انشاءاللہ اب تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اور پھر وہ نوجوان وہ بچے جو لوگ تعلیم کو حاصل کرنے میں غربت کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ غریبی رکاوٹ ہے تعلیم کے حصول کے لیے، ان کے لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کی ذات بہت بڑا عظیم اسوہ ہے. ہم لوگ غوث پاک کو نیاز کے حوالے سے تو جانتے ہیں، غوث پاک کو ہم جو ہے وہ مردہ زندہ کرنے والے کے حوالے سے تو جانتے ہیں، ہم غوث الاعظم دستگیر کو اللہ اکبر بڑے پیران پیر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو اس حیثیت سے بھی لوگ جانے کہ اتنی غربت کے باوجود کل سرمایہ کل اثاثہ صرف 40 دینار ہے اور 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر نہیں ایک ملک سے دوسرا ملک، اس لیے کہ گیلان جو ہے وہ ایران میں آتا ہے اور بغداد عراق میں آتا ہے، یعنی کہ صرف 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک سرکار غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں. اب لوگ آج کہتے ہیں دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جائیں تو کیسے جائیں؟ ہم نے کہا او 11ویں والے پیر کے غلاموں، تم آج سوچ رہے ہو 900 سال پہلے تمہارا قادریوں کا پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر صرف 40 دینار لے کر ایک ملک ایران سے دوسرے ملک عراق کا سفر صرف علم کے لیے طے کرتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس ملک میں علم کے لیے حصول علم کے لیے سرکار غوث پاک نے فاقہ کشی کی اور بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے. اگر علم کے لیے بھوکے رہنا پڑے تو یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے. علم کے لیے اگر پیون کا لباس پہننا پڑے یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے. اگر علم کے لیے کیفیت کیا تھی سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں، ہمارے بڑے پیر سرکار خود فرماتے ہیں جن کے نام سے لوگوں کو اللہ اکبر کچھ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا سبحان اللہ سبحان اللہ. لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا علامہ خیر ہے گوش وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اور تو ہے وہ گوش کہ ہر گوش ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ گیس کہ ہر گیس ہے پیاسا تیرا اور واہ کیا مرتبہ اے گوش ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. حضور غوث پاک نے جب جامعہ نظامیہ کے اندر داخلہ لیا، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے. آج تو لوگ عرف کے اعتبار سے ہر مدرسے کو جامعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں جامعہ کا مطلب یونیورسٹی. آپ نے جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اب آپ نے یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا تھا. جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے اور وہاں آپ نے فاقے کیے. خود فرماتے بھوک اتنی لگی مجھے، اتنی بھوک لگی کہ بھوک کی وجہ سے مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ بغداد کے جنگل میں جاؤں اور بغداد کے جنگل میں جا کر جہاں پر لوگ کچھ چیزیں پھینک دیتے ہیں یا درخت کی پتیاں گر جاتی ہے وہ خاموشی سے اٹھا کے کھا لوں. فرماتے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلے کچھ لوگ وہاں پر کچھ چن چن کے کھا رہے تھے. میں وہاں سے نکل گیا. نکلنے کے بعد پھر میں ایک مسجد میں آ کے بیٹھا تو مسجد میں آ کر بیٹھا تو میں نے
دیکھا کہ ایک اجنبی حلوہ اور پوری لے کر مسجد کے اندر آیا. فرماتے مجھے بھوک اتنی لگی تھی کہ جب وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تو میں بھوک سے بے قابو ہوتا, اور بھوک سے بے قابو ہو کر وہ منہ میں لقمہ اپنے ڈالتا. بھوک سے میں اتنا بے قابو اور بے چین تھا کہ وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا لیکن میرا منہ خود بخود کھل جاتا. ارے نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا قوم جس حالت میں ہم بھی اسی حالت میں. ہم کوئی آسمان سے تھوڑی اتر کر کے آئے ہیں. آپ بھیگیں گے تو ہم بھی بھیگیں گے, آپ نہیں بھیگیں گے تو ہم بھی نہیں بھیگیں گے. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ ہم اپنے لیے کچھ وی آئی پی سسٹم قائم کر لیں. اور آپ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. اگر بخار آئے تو دونوں کو آنا چاہیے, اگر چھینکیں آئے تو دونوں کو آنا چاہیے. یار کچھ لوگ کیلا کھا کے چھینکتے, کچھ لوگ عشق رسول میں چھینکے, تو پھر کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل جب کوئی پوچھے گا کہ بیمار کیوں پڑے تو کہا رسول اللہ کی باتیں بھیگ کر کے سن رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کرے یہ جسمانی بیماری پھر روحانی بیماری میں تبدیل ہو جائے, آمین اور مرض آمین یا رب عشق مل جائے, عشق کا مرض مل جائے, تو پھر مزہ کیا ہو, پھر اوے سے کرنی کے عشق کی خیرات نصیب ہو جائے. آمین آمین. اور پھر ہم کہنے لگے کہ جان عشق مصطفیٰ سبحان اللہ. روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ. میرا تو عقیدہ انشاءاللہ عشق رسول میں, اگر عشق رسول کے نام پر اگر ہم بھیگتے ہیں تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگی. چند چھینکیں آئے گی لیکن نقصان, جس کا عقیدہ اچھا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. درود شریف پڑھنے تو بات آگے کی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ بھی کیسا کریم ہے, جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی جو وہ برکھا برسا دیتا ہے. سبحان اللہ. پروگرام والوں کو پریشان نہیں ہونا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پروگرام ہو رہا ہے, بارش ہو رہی, دعا کر دے, بند کر دے. میں نے کہا دعا کریں گے تو بند ہو ہی جائے گی, لیکن کیوں دعا کریں؟ کیونکہ جتنی ضرورت تقریر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت بارش کی بھی تو ہے. بے شک بے شک. باران رحمت کو برسنے دیجئے, پھر نہیں برستی تو پھر کہتے ہو کہ چلو دعا کرنے کے لیے, پانی مانگنے کے لیے. آتی ہے تو بند کراتے ہو, اور جب نہیں آتی ہے تو کہتے ہو کہ چلو پھر دعا کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئے تو بھی تجھ سے راضی ہے, نہیں آئے تو بھی تجھ سے راضی ہے. ہمیں آنے نہیں آنے سے کیا, جس میں یار راضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا, جو انتظامیہ ہے, جو نوجوان انتظامیہ, ان سے کہتا ہوں جب بھی کوئی نیک کام کے شروع یا اختتام پر یا درمیان میں بارش ہو جائے, سمجھ لو وہ کام اللہ نے قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو میرے نبی کی شان. جلسے روز ہوتے, مقبول جلسے ایسے کبھی کبھی ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقبول جلسے, جو فرشتے مقبول جلسوں کی فہرست میں نام لکھیں گے تو ہمارے رضی آباد کی اس غریب بستی کا نام بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جو لوگ, میں تو یہی تو لوگوں سے کہتا ہوں, جو دل اللہ نے غریبوں کو دیا ہے وہ مالداروں کو کہاں دیا ہے؟ مالدار بڑی بڑی لائٹنگ لگا کے جلسے تو کر لیتے ہیں, لیکن ان میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے. مگر جو غریب پترے کے جھوپڑے میں رہتے ہیں, انہوں نے اتنے خلوص سے جلسہ کیا تو اللہ نے بھی ان کے جلسے کو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی کیسی بستی ہے یہاں, اکثر جھوپڑے جو ہے وہ پترے کے, پترے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں. میں جمعہ میں بھی اسی محلے میں آیا تھا, مولانا کی مسجد, کیا نام مولانا, آپ کا نام مولانا عاقب جاوید صاحب کے مسجد میں شکیلہ جن میں جمعہ میں آیا تھا. وہ ماشاءاللہ زبردست گرمی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گناہ جھڑ رہے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ جی چاہتا تھا کہ جلدی جائیں. لیکن ہم لوگ تو غوث پاک کے غلام ہیں, پرانے دن یاد رکھنے والے لوگ ہیں. ہاں, تو ہم بھی پترے کے گھر میں رہ چکے ہیں, تو ہم نے وہ دن یاد کر لیے, تو پھر ہمیں ٹھنڈا لگنے لگا. انسان کو اپنے پچھلے دن یاد کر کے چلنا چاہیے, اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. جو اوقات بھول جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. جو پچھلے دن یاد رکھ کر کے چلتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس کو محمود بناتا ہے یا تو اس کو ایاز بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال میں اپنی بات پوری کر لوں جلدی جلدی. کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی بھوک لگی کہ
کہ وہ بندہ اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا تھا لیکن میں بھوک سے بے قابو ہو کے اس کے منہ میں وہ لقمہ ڈال رہا تھا، میں اپنا منہ کھول رہا، میرا منہ خود بخود کھل رہا تھا، حالانکہ لقمہ بھوک کی شدت کیا ہوگا۔ آپ غور کریں، یہ جو نوجوان سمجھتے ہیں میں تراشن بھر کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں، میں لوم چلا کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں، میں تو لوم چلانے والے کا بیٹا ہوں، تعلیم کیوں حاصل کروں، میں بھی، میرے ابا لوم چلاتے تھے میں بھی لوم چلاؤں گا، میری امی تراشن بھرتی تھی میں بھی تراشن، یہ نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں، حالات سے قابو، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، حالات کو قابو کرنا سیکھو، اور اپنے آپ کو، اگر آپ کے ابا لوم چلاتے تھے، امی تراشن بھرتی تھی، برتن جھاڑو کرتی تھی، تو آپ بھی وہی رہیں گے۔ یہ سوچ دقیانوسی سوچ ہے۔ ہمارے ماں باپ جس حالت میں رہے، ہم ترقی کر کے اس سے آگے بڑھے، ہماری نسل اس سے آگے بڑھے۔ یاد رکھنا، جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا وہ قوم ہمیشہ غلام بن کر کے رہے گی۔ اگر لوگوں کے بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے ہونا ہے، اگر لوگوں کے درمیان اپنے ضمیر کا سودا ہونے سے بچنا ہے، اگر لوگوں کی غلامی سے بچنا ہے، تو علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو ہی پڑھاؤ۔ اور جو میرے بھائی لوم چلانے والے، تراشن بھرنے والے، اور جو وہ مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، ان سے کہتا ہوں 8 گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے ڈیوٹی دو، محنت کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس لیے کہ خوبصورت بچہ اگر جاہل ہو جائے تو اس کی خوبصورتی کام نہیں آتی، لیکن ایک کالے کلوٹے رنگ کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو وہ بھی لوگوں کے سروں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی اہمیت ہے۔ قرآن نے خود کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور کس مصیبت سے بزرگوں نے علم حاصل کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ منہ میں لقمہ ڈالتا تھا، میرا منہ خود بخود کھلتا تھا۔ بالآخر اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے جوان تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں ایران کا، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان، آپ کو جیلانی کہتے ہیں چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، اصل وہ گیلانی ہے، لیکن گیلانی کو عربی میں گاف کو جیم میں بدل کر جیلانی کہتے ہیں، لیکن اصل گیلانی ہی ہے۔ تو چونکہ وہ گیلان تھا، ایران کی وجہ سے عجم میں گاف کا استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ میں گیلان کا ہوں، گیلانی ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تو گیلان کا ہوں، اور عبد القادر نام کا ایک جوان ہے، اس کی امی نے مجھے کچھ روپیے دے کر کے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا، ملائی نہیں وہ مجھے، تو چونکہ میں نے اسی کے پیسے میں سے یہ حلوہ پوری خرید کے کھا لی ہے، تو فرمایا وہی تو میں ہوں، میری امی نے بھیجا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں میں نے شکر ادا کیا کہ میں اس کا نہیں کھا رہا ہوں بلکہ یہ بھی میرا ہی کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں اس مصیبت میں سرکار غوث پاک نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے شیخ الاسلام بنے، چاروں فقہ کے مفتی بنے۔ اب بات میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے، پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ نمبر 1، غربت کتنی ہو، غوث پاک کی غربت یاد کرو۔ اور آپ کو جانتے ہیں جب آئے تھے صرف 40 دینار لے کر آئے تھے، اب ذرا توجہ کرنا، میں بہنوں کی بھی توجہ، جب آئے تو صرف 40 دینار لے کر آئے تھے، ایک کپڑے پر آئے تھے، لیکن پڑھ لکھ کر اتنے بڑے عالم بنے کہ پھر اتنے بڑے تاجر بنے کہ سرکار غوث اعظم پورے بغداد میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہنتے تھے، اور اتنا قیمتی اور مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی اور مہنگا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ترقی ہوئی؟ اس میں علم کا اصل معاملہ ہے۔ علم والا کبھی نہ کبھی مالدار ضرور بنتا ہے، علم آدمی کو مالدار کرتا ہے۔ علم آدمی اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو علم کی طرف آؤ، علم مالدار کرتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام بازار میں بک کر مصر آئے، لیکن علم تھا تو جسے بازار میں بیچا گیا انہی کے علمی صلاحیت کی وجہ سے پھر انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ علمی صلاحیت،
یہ علمی صلاحیت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا علم لوگے یا بادشاہت لوگے؟ تو فرمایا مجھے علم چاہیے، اور علم کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا کر دی. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کیوں پڑھائیں، تعلیم مہنگی ہو گئی، کرنے دو مہنگی تعلیم کتنی بھی مہنگی ہو جائے. کیا جوتے مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا گیہوں مہنگا نہیں ہوا؟ کیا تیل مہنگا نہیں ہوا؟ کیا کپڑے مہنگے نہیں ہوئے؟ ارے کیا چائے اور پان مہنگے نہیں ہوئے؟ پہلے 4 آنے کی چائے ملتی تھی، 12 آنے کی ملتی تھی. 4 آنے کی چائے ہم نے بھی خریدی ہے، حالانکہ ابھی ہمارے بچپن کو گزرنے زیادہ دن نہیں بیتے. 30 پیسے کی بھی چائے ہم نے ہوٹلوں سے خریدی ہے. گھر کی بوڑھیوں کے لیے اچانک چائے کی ضرورت کے اگر طلب ہو گئی تو کبھی 30 پیسے کی، کبھی 4 آنے کی چائے. حالانکہ کتنے دن گزرے، ہمارے بچپن کو گزرنے 25-30 سال سے زیادہ کا وقت تو نہیں ہوا. تو آپ غور فرمائیں، وہ 4 آنے کی چائے ابھی کتنے میں ملتی ہے؟ ابھی کی رپورٹ نہیں ہے، 6-7 روپے کی. دیکھو کدھر 4 آنا اور اب کدھر 6-7 روپیہ. یہ مالیگاؤں کی یہ تو سستی ہے، اور بڑے شہروں میں تو یہ ہمارا مالیگاؤں تو غریب پرور ہے. اس کو مدینہ منورہ کی خاص تجلیات ملی ہے. یہ شہر کے اندر غریب پروری ہے، اور جس شہر میں گئے غریب پروری ہوگی تو وہ مدینہ جو غریب پرور ہے نا، یہ اس کی خیرات ملتی ہے تو شہر غریب پرور بنتا ہے. مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والا. شہر میں غریب پرور نہیں ہوتا. غریب تو شہروں میں رہ بھی نہیں پاتے، اتنے پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال تو چائے مہنگی نہیں ہوئی. چائے مہنگی ہوئی تو کیا ہم نے چائے پینا چھوڑ دیا؟ پان مہنگا ہوا تو کیا ہم نے پان کھانا چھوڑ دیا؟ گٹکا مہنگا ہوا تو کیا لوگوں نے گٹکا کھانا چھوڑ دیا؟ جینس اور جوتے مہنگے ہوئے تو کیا کپڑے اور جوتے پہننا چھوڑ دیا؟ جب آپ ساری مہنگی چیز کو قبول کر رہے ہیں تو پھر تعلیم کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ ہونے دیجئے مہنگی تعلیم. بس تعلیم مہنگی ہو رہی ہے، آپ سب چیزیں خرید رہے ہیں، تو آپ کو تعلیم پر بھی توجہ کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مالیگاؤں کے خصوصیت کے ساتھ، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میرے احباب سے، ساتھیوں سے، ماؤں سے، صرف 10 سال ایک یکسوئی کے ساتھ تعلیم پر محنت کر لو. اپنے بچوں کی تعلیم پہ محنت کرو، ان کو اسکول میں بھی پڑھاؤ، مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اور پھر 10ویں سے پیچھے مت ہٹاؤ، 12ویں سے پیچھے مت ہٹاؤ. ہر بچہ، ہر ماں باپ یہ یہاں سے طے کر کے اٹھے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ڈگری ہولڈر ہوں گے. گریجویشن تک تو کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو پہنچانا ہوگا، اپنی بچیوں کو پہنچانا ہوگا. اور گریجویشن تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف 14 سے 15 سال لگتے ہیں. پہلی سے لے کر گریجویشن تک پہنچانے کے لیے 14-15 سال لگتے ہیں. اتنی محنت آپ کر لیں اپنے بچوں کے لیے. 15 سال اگر آپ 15 سال کی محنت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی 7 پشتوں تک پھر جہالت کبھی گزر کر نہیں جائے گی. آپ اپنے بچے کو گریجویٹ بنا دو گے انشاءاللہ، پھر آپ کے بچے کا دماغ اتنا روشن ہو جائے گا کہ وہ تعلیم کی افادیت سے جب روشناس ہوگا، اس کو معلوم پڑے گی تعلیم کی اہمیت، تو وہ پھر خود ہی اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے گا. اپنے بچوں کا ذہن بناؤ. صرف 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں جو ہوٹل پر پچری پر لگاتے ہو، یہ ظلم ہے بچوں پر. یہ کام چور ماں باپ، یہ ظالم ماں باپ دن بھر سٹا کھیل رہا ہے، تاش کے پتے کھیل رہا ہے، اکا دوڑی کھیل رہا ہے، کوڑیاں کھیل رہا ہے. اور اب تو موبائل، یہ سب تو پرانی باتیں ہو گئی. اب موبائل میں لگا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر، اور بچے کو 7-8 سال کی عمر میں ہوٹل پہ پچھری پہ لگا دیتا ہے اور اسکول سے ہٹا لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے معصوم چہرے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ارے بچے تو بے منہ کی گیا کی طرح ہے، اس کو جدھر لے کر کے کھوٹے پہ باندھ دو گے. بچوں نے کب احتجاج کرنا ہے؟ پچری پہ لگا دو چلے جائیں گے، ہوٹل میں لگا دو چلے جائیں گے، برتن دھلنے لگا دو چلے جائیں گے. لیکن او ماں باپ، تم اپنی عیاشی اور آرام کے لیے، اپنے کام چور پن کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہو؟ محنت کرنا سیکھو. اور یاد رکھنا، محنت میں نقصان نہیں ہے، محنت میں برکت ہے، اور بہت برکت ہے. محنت کش لوگ بڑی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جو راحت میں بستر پہ پڑے رہتے ہیں، فضول جو وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھنا محنت کش طبقہ
ہمیشہ بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا، محنت کش طبقہ ہمیشہ گناہ سے محفوظ رہے گا، جو کام میں لگا رہے گا اس کو گناہ کرنے کے لیے ٹائم کب ملے گا؟ اس لیے دیکھنا دیہات والے شہر والوں سے زیادہ تندرست رہتے، کیوں؟ کیونکہ شہر کے لوگ آرام پسند ہوتے ہیں اور دیہات کے لوگ محنت کش ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کھیتوں میں کام کرنے والوں کے لیے سنا کہ ان کو شوگر ہو گئی؟ کیا آپ نے کھیتوں میں کام کرنے والے ہل چلانے والوں کے لیے سنا کہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا؟ یاد رکھنا یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ آرام اور تعیش کی بنیاد پر ہے، اور اسلام محنت کش دین ہے، محنت کی بات کرتا ہے۔ ارے اس مذہب میں محنت کی اہمیت کیا ہوگی جس مذہب کا رسول اپنے ہاتھوں میں کڑھاڑی لے کر کے خود خندق کھودتا نظر آتا ہے، اور جو پتھر اوروں سے نہیں ٹوٹتا وہ پتھر میرے مصطفیٰ جان رحمت توڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محنت کرنا سیکھو، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کی بجائے 16، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے، آرام دیا ہے، ان کا اپنا مقدر ہے۔ ان سے بھی کہتا ہوں دولت مند ہونے کے بعد بھی محنت کرنا مت چھوڑو، تعیش کی زندگی سے نکلو، آرام کی زندگی سے باہر نکلو، راحت کی زندگی سے باہر نکلو، محنت کرنا سیکھو۔ اگر خود بہت آپ مضبوط ہیں تو دوسروں کا سہارا بنو، اور کماؤ اور محنت کرو۔ تو میری گزارش ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام سے اسکول سے ہٹا کر، مدرسے سے ہٹا کر کام پہ لگا دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، تم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ ابھی میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دلاؤ۔ ہمارے علماء نے اچھی تعلیم کا حکم دیا ہے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے اچھے ڈاکٹر بنیں گے، اچھے ٹیچر بنیں گے، اچھے انجینئر بنیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر غریب کا بچہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے آگے بڑھتا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کرے گا انشاءاللہ زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس غربت کی راہ سے گزرا ہے، جب وہ کسی مجبور بے کس اور بے بس کو دیکھے گا تو اس کو اپنے مجبور باپ کا چہرہ یاد آئے گا، اپنی ماں کا مجبور چہرہ یاد آئے گا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھے انداز سے پیش آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ بڑا بدھو ہے، میرا بچہ بڑا بدھو ہے، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا پڑھنے میں۔ یہ بات بھی غلط ہے، اللہ نے کسی کو بدھو پیدا نہیں کیا، یہ بات خاص خیال رکھنا۔ اللہ نے کسی کو بدھو پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو عقل دی، اللہ کی تقسیم سب کے لیے برابر ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی بچے کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ بے شمار ایسے بچے ہیں جو کئی مرتبہ فیل ہو گئے مگر ان کو حوصلہ دیا گیا تو وہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بدھو سمجھ کر کے ہٹائیے مت، اور بچوں کا ذہن بنائیے۔ دیکھیے سب سے پہلے تعلیم کے لیے بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ بچپنے سے ان کو بتائیے، ان کو آپ ذہنی تربیت کیجئے کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ ہمارے بچپنے میں بچوں سے ماں باپ پوچھتے تھے، ہر بڑا پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ آج کل تو یہ سب فکر ہی ختم ہو گئی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم کر چکے ہیں، ادھر ماں موبائل لے کے بیٹھتی ہے، ادھر باپ موبائل میں مصروف رہتا ہے۔ بچوں کا ذہن کون بنائے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچپنے سے۔ اچھا ہم جب پوچھتے ہیں تمہارا بچہ کیا بنے گا، بولے ابھی 10ویں کا رزلٹ آنے کے بعد سوچیں گے۔ حیرت ہے، دنیا کی دوسری قوم بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ان کا منصوبہ بن گیا۔ غور کریں، جس قوم کے پاس ایمان نہیں، جس قوم کے پاس قرآن نہیں، جس قوم کے پاس اللہ کے رسول جیسا قائد نہیں، وہ قوم بچہ پیدا ہونے سے پہلے منصوبہ بن گیا میں نے بنانا کیا ہے، اور اسی انداز سے وہ بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ جب 10ویں کا رزلٹ آئے گا تب سوچیں گے، 12ویں کا رزلٹ آئے گا تب سوچیں گے۔ بچے کو کیا پڑھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جیسا رزلٹ آئے گا ویسا مجھے ہانکا جائے گا۔ اگر بچے کو پہلے ٹارگٹ مل جائے کہ تمہیں اتنے پرسنٹ لانے ہیں بیٹا، اتنے پرسنٹیج تمہارے آنے ہیں تاکہ تمہیں اس فیلڈ میں جانا ہے، یہ بچپنے سے ذہن پرورش پاتا ہے۔ جب بچپنے سے ذہن پرورش پاتا ہے تو انسان فیلڈ میں ترقی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچوں کی پہلے سے ذہنی تیاری کیجئے۔ اور ہمارے شہر کے بہت سارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے غربت میں بھی بہت ہمت سے کام لیا اور آج وہ ایک اعلیٰ پوسٹوں پر ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ کے سامنے باضابطہ عنوان پر پوری گفتگو کروں گا۔
موسم نے ظاہر سی بات ہے حالات جو بدلا وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ سنیں۔ میری ایک پروفیسر خاتون سے ملاقات ہوئی، میری ایک پروفیسر مالیگاؤں کی ملاقات ہوئی،